اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی رزق بھی تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے ایسے جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مینا میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز نامی بازار لگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور دوران حج تجارت کی اجازت دی۔ اسی طرح ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے ہے کہ ہم اونٹ کرایہ پر چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرایہ پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح روزی کمانے کے ساتھ کیا ہوا ہمارا حج قبول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہی سوال اس نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ تمہارا حج صحیح ہے۔ تو اصل انحصار نیت پر ہے، نیت اور ارادہ حج کا ہو، تجارت کا نہ ہو، اخلاص پر ہے۔ اگر خالصتاً حج کی نیت سے انسان جائے اور وہاں کچھ تجارت یا خرید و فروخت یا مزدوری یا اجرت یا کوئی کام اگر اس نے کر لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاص ان 5 ایام میں جو حج کے ہیں، ان میں مناسک حج ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں کوئی مشغلہ تجارت کا نہ رکھے، خالص عبادات اور ذکر الہی میں وہ دن گزریں۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس، اور یاد کرو اس کو ایسے جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی اور تم تھے اس سے پہلے البتہ گمراہ۔ میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے، وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ اگر کسی سے حج کے باقی مناسک رہ جائیں اور صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، اور باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام ہی میں شریک نہیں ہوا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ مشعر الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مزدلفہ تمام کا تمام مشعر الحرام ہے، پہاڑ بھی اور ان کے آس پاس کی تمام جگہ بھی، سوائے وادی محصر کے۔
میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑیں، پھر مزدلفہ شروع ہو گیا۔ مظاہر کہتے ہیں ظاہری نشانیوں کو۔ مزدلفہ کو مشاعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہے۔ یہاں ٹھہرنا بھی حج کا رکن ہے۔ بعض فقہا کے خیال میں یہاں ٹھہرنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر یہاں نہ ٹھہرے تو قربانی دینا ہوگی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، مگر کیسے؟ ایسے جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین بھی یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یعنی تلبیہ کرتے تھے، مگر اس میں شرکیہ کلمات کی آمیزش ہوتی تھی۔ اس لیے اس گمراہی سے بچنے کے لیے رب کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سکھایا، یعنی اپنی رائے اور قیاس کو دخل نہ دو۔ یعنی اس روز اگر مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو مؤخر کرنا ہی حکم کی اطاعت ہے۔ اسے عشاء کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، اور زمانہ جاہلیت کے طریقے ترک کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ہدایت سے پہلے، یعنی اس قرآن پاک سے پہلے اور اس رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تم بے خبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ آیت نمبر 199۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے، اور حرم کی آخری حد یعنی مزدلفہ پر وہ ٹھہر جاتے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی شہر کے رئیس ہیں، ہم اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ ہی میں رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے، اور باقی کل عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ رہے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو، اور واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کے وقت اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ عرفہ کے دن شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار سید الاستغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر وہ اسی رات مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اگر وہ اسی دن مر گیا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری۔ سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہر روز اور بار بار پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ مجموعہ وظائف میں سید الاستغفار آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہی کہتے رہتے ہیں
کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے رہے ہو۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد 3 دن مینا میں قیام کرتے، ان کے بازار لگتے، تجارتی منڈیاں لگتی، مینا کے اندر بھی ان کی بڑی بڑی محفلیں سجتی تھیں، مشاعرے ہوتے، ان مشاعروں میں باپ دادا کے قصیدے پڑھتے اور ان کی تعریفیں بیان کرتے اور ایک دوسرے سے اس کا مقابلہ ہوتا۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ باپ دادا کی تعریفوں میں مقابلے کی بجائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جایا کرو، یعنی جیسے تم باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر پوچھا، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر پوچھا، سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر پوچھا، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کر کے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو یہ کہتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور آخرت کی طرف جن لوگوں کی نظر نہیں جاتی تو فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مشرکین عرب چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے، لہٰذا وہ حج میں ذکر تو اللہ تعالیٰ کا کرتے، لیکن اس تمام ذکر میں ان کا دنیا مانگنا ہوتا تھا۔ ان کی تمام تر دعائیں صرف دنیا کی حاجات کے لیے ہوتی تھیں، دنیا ہی کے لیے ہوتی تھیں، آخرت کے لیے کوئی دعا نہ ہوتی، اور تمام دعائیں صرف دنیا طلبی ہی کے لیے ان کی رہ گئی تھیں۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے ہر لفظ پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھے ہوں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، یعنی وہاں دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، حج کے ایام میں مینا میں اور ہر عبادت گاہ کے آداب کا خیال نہ کرنا دین کو ایکسپلائٹ کرنے کے برابر ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں۔ بات ایک رویے اور ایک سوچ کی جا رہی ہے کہ ہم حج پر بھی گئے ہیں تو آگے کی طرف دیکھنے کی بجائے پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی عرض حرم میں بھی پہنچ کر دوران حج ہماری ساری دعائیں دنیاوی چیزوں ہی کے لیے ہوتی ہیں، مال کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں جو صرف دنیا ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو رب کریم فرما رہا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے
کہ کہاں آئے ہیں، کس کے پاس آئے ہیں، کتنی بڑی جگہ پر آئے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہ آیا۔ اس جگہ پہنچنے کی سعادت ملی ہے تو سب سے بڑی چیز مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگو، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تجھ تک پہنچا دے۔ تو اس رویے کو چھوڑو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی ہم صرف دنیا ہی مانگتے رہ جائیں۔ اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر کے آگے بیٹھ کر اللہ کی محبت کے شعلے کو بھڑکائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے آئے تو ان کے شیخ نے پوچھا، جنید حج کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بتاؤ جس کے گھر گئے تھے اس گھر والے سے بھی ملاقات ہوئی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ تو نہیں ہوئی۔ ان کے شیخ نے کہا وہاں جاؤ، اس گھر میں اس گھر والے کو ڈھونڈو، وہ ملے گا، اس کو مل کر آنا۔ یہ ہے حج کا مقصد۔ نمبر 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ صرف دنیا مانگنے والوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی دعائیں دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی ہے وہ دعا جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے، تو جواب میں انہوں نے یہی دعا بتائی۔ اس لیے اس آیت میں رب کریم نے اس کی تعریف فرمائی ہے جس کی دعا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو۔ اور پہلے دنیا کی بھلائیاں کہ دنیا میں خوبصورت نیکیوں بھری، پیار بھری، عافیت بھری ہوئی خیر و عافیت سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما، اور آخرت میں بھی خوبصورت نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما۔ دنیا اگر عافیت سے بھری ہوئی، خیر و برکت سے بھری ہوئی ملے گی تو آخرت کمانے کے قابل انسان بن سکے گا۔ اس لیے رب نے سکھایا پہلے دنیا کی بھلائی مانگو اور اس کے بعد آخرت کی بھی ساتھ مانگو۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ آخر میں تنبیہ کی گئی، ایک طرف تو ان کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور محض دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، اس دن لوگ دیکھ لیں گے کہ آخرت کو بھول جانا اور محض دنیا ہی کا طلبگار رہ کر کتنا نقصان اور خسارے کا سودا تھا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ بات اب تو ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کمپیوٹر پر کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا، اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔
یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ مما کسبو، یہاں پر جو یہ فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ بندے پر واضح فرما رہا ہے کہ بندے کو اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ہر لمحے ڈرتا رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا، بلکہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا۔ احکام حج کے سلسلے کی یہ آخری آیت ہے۔ حج کے ایام میں حجاج کرام 8 تاریخ کو مینا آ جاتے ہیں، 9 کی صبح عرفات چلے جاتے ہیں، 9 کے بعد شام کو مغرب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزار کر 10 ذی الحج کو صبح پھر مینا آ جاتے ہیں۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن مینا میں گزارتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس میں اختلاف رہا ہے۔ 13 ذی الحج تک مینا میں قیام اور جمرات پر رمی کو ضروری سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے 12 تاریخ کو واپس مکہ آ جانے والوں کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ اس طرح کچھ لوگ 12 ذی الحج کو مینا سے مکہ واپس آ جانا ضروری سمجھتے تھے اور 13 تک مینا میں ٹھہرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس خیال کی اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص 10 ذی الحج کے بعد 2 دن مینا میں قیام کر کے 12 ذی الحج ہی کو مکہ معظمہ میں واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ 12 تاریخ کی شام تک اگر تم چاہو تو شیطان کو کنکریاں مار کر مینا چھوڑ سکتے ہو، اگر چاہو تو 13 ذی الحج تک بھی وہاں رہ سکتے ہو۔ اس صورت میں 13 ذی الحج کی صبح طالع آفتاب سے پہلے کنکریاں مار لو اور جس وقت چاہو مینا کو چھوڑ کر مکہ معظمہ آ جاؤ۔ رمی کا عمل 3 دن 10، 11 اور 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج کا دن تو حجاج کرام کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا مسنون ہے۔ تاہم اگر کوئی دوسرے دن چاہے تو جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز تو تقوی ہے۔ اگر کسی نے قیام مینا میں 13 تک قیام کیا مگر تیسرے دن کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں تو تیسرا دن اس کے لیے مفید نہ ہوگا۔ اصل چیز تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنا اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ معظمہ آ گیا،
اس پر 13 ذی الحج کی رمی یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آفتاب مینا ہی میں رہتے ہوئے غروب ہو گیا تو پھر 13 ذی الحج کی رمی کیے بغیر مینا سے مکہ معظمہ آنا جائز نہیں ہے۔ البتہ 13 ذی الحج کی رمی زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد ہو سکتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ان الفاظ کے ساتھ یہاں حج کا بیان ختم ہوا۔ حج کر کے انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حج کی سعادت دی ہے۔ یہ حج محض ایک رسم نہیں ہے کہ کیا اور فارغ ہو گیا، حج تو ساری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ مقبول حج کی یہ علامت ہے کہ حج سے واپس آ کر دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ حج کے بعد جب کوئی گناہ کا وسوسہ میرے خیال میں آتا ہے تو دل آواز دیتا ہے کہ تو حج کر نہیں آیا، تو حج کر کے نہیں آیا، تو گناہ سے ہاتھ فوراً رک جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، رب کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی جب انسان حج کر کے آئے تو خود کو نیک اور بزرگ نہ سمجھنے لگے۔ غرور و تکبر جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا باعث بنتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔